اس پر کبھی سوال پیدا ہوتا ہے، ویسے سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پیدا ہو گیا تو غلط بھی نہیں ہے، وہ یہ کہ بڑی شرم کی بات ہے، آپ اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ شرم کی بات۔ تو جواب یہ ہے، دین بیان کرنے میں، دین پوچھنے میں اور دین سننے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ کو جب وہ چیپٹر پڑھنے پڑیں گے جن چیپٹروں کا تعلق پرائیویٹ معاملات کے ساتھ ہے، وہاں پڑھانے والے ڈاکٹر کو بھی شرم ورم سائڈ پر رکھنی ہے، اور پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، وہ ساری شرم سائڈ پر رکھنی ہے، تاکہ ان کو تو میڈیکل سمجھنا ہے اس وقت۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی۔ وہ خاتون بڑے اونچے درجے کی خاتون تھیں اپنے کئی اوصاف کے اعتبار سے۔ ان کا نام تھا ام سلیم، یہ والدہ ہے حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام سلیم وہ خاتون ہے کہ حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر ہوتا وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہوتا، ہر سارے کام میں ایک ساتھ ہوا، وہ تو وفات پا گیا، اب میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا، یہ آپ کو میں نے دے دیا، یہ آپ کا خادم میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ انس بن مالک کو ان کی والدہ نے حضور کے حوالے کر دیا، یہ آپ کا ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ساری زندگی حضور کی خدمت کی۔ یہ انس بن مالک حضور کے بے شمار واقعات بیان کرتے، کیونکہ وہ تو خادم تھے نا، یہ تو گھر کے محبت کرنے والے، اس لیے بے شمار واقعات انہی کو معلوم ہے، اور وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے۔ اس میں بیان کرتے تھے مثلا اللہ کے نبی مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، میں جا کر بچوں سے کھیلنے لگتا تھا، کافی دیر کے بعد مجھے خیال آتا تھا، پھر حضور آتے تھے، کہنے لگا انس میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا تو کھیل رہا ہے۔ کہتا کبھی نہیں مجھے ڈانٹ کر کہا تو نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی مجھے ڈانٹ کر کیوں یہ نہیں کہا تو نے کیوں کیا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ 10 سال میں نے حضور کی خدمت میں۔ ایک دفعہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ ہے، باپ اس کا ہے نہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا دعا کرنی ہے؟ کہتا ایک تو اس کی اولاد، اس کا مال، اولاد بھی بہت ہونی چاہیے، مال بھی بہت ہونا چاہیے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو انس بن مالک کہتا ہے اتنی اولادیں ہوئیں کہ مجھے نام بھی یاد نہیں رہتا بچوں کا، اتنے بچے ہوئے۔ کہتا ہے 90 بچے تو میں نے دفن ہی کر دیے ہیں، اور میرے مال میں اتنی برکت ہے کہ مدینہ شریف کے کسی کے باغ میں ایک سال کے اندر 2 پھل نہیں آتے، میرے باغ میں 2 پھل آتے ہیں۔ یہ انس بن مالک کہا کرتے تھے۔ اور اخیر میں جو دنیا سے صحابہ رخصت ہو گئے ان میں یہ انس بن مالک بھی ہے۔ ان کے والدہ کا نام ہے ام سلیم، اور بڑی خوبیاں تھی اس کو ام سلیم میں، بڑی عجیب خاتون تھی یہ۔ زیادہ واقعہ بیان کریں گے تو موضوع رہ جائے گا۔ یہ ام سلیم حضور کے پاس آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں۔ حضور فرمایا بالکل۔ کہا جب اللہ شرماتے نہیں ہیں تو میں بھی سوال پوچھوں گی۔ گویا اس کو ایک ایسی شرم کی بات پوچھنی تھی، ایسی بات پوچھنی تھی جس میں لوگ کہتے ہیں شرم کی بات ہے، تو اس نے سوال کیا۔ حضرت ام سلمہ حضور کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی ام سلیم نے سوال کیا تو ام سلمہ نے فوراً سر چھپا لیا۔ کہتے کیا سوال پوچھا تم نے، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات تم نے پوچھی۔ انہیں فوراً اپنا سر چھپا لیا۔ ام سلیم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یہ بتائیے جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے اور غسل فرض ہوتا ہے، اگر عورتوں کا احتلام ہو جائے ان پہ بھی غسل فرض ہوگا؟ ایسا سوال کیا تو حضرت ام سلمہ نے فوراً سر چھپا لیا۔ کہتے تو نے کیسی بے شرمی کی بات پوچھی، اس سے لگتا ہے عورتوں کے اندر شہوت ہوتی ہے، اور شہوت کے بعد عورت کی طرف تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو گویا ام سلیم شرمائی نہیں، سوال انہوں نے پوچھا، لیکن پہلے یہ کہا، اور یہ حدیث میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں، لہذا میں بھی ایک ایسا سوال کرنے والی ہوں جس میں ہو سکتا ہے کوئی کہے گا بے شرمی کی بات کیوں پوچھی تم نے۔ آج تو چونکہ شرم کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، آج تو یعنی ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کوئی عورت ہم کو فون کر کے پوچھتی ہے مینسز کے مسائل۔ پہلے زمانے میں عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ڈائریکٹ کسی اجنبی مرد سے مینسز کے مسائل پوچھوں گی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی مفتی سے مسئلہ پوچھو، وہ خود بات نہیں کرتی تھی۔ آج تو عورتیں بڑی بے تکلفی کے ساتھ غسل کے مسائل پوچھتی ہیں، استنجا کے مسائل پوچھتی ہیں، جن کا تعلق پرائیویٹ معاملات کے ساتھ ہے۔ پہلے زمانے میں شرم و حیا کی وجہ سے اجنبی آدمی سے اس طرح کی بات ہی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ تو اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، یا اپنے شوہروں سے، یا کتابوں کے ذریعے سے سوال کرتی تھی، ایسے سوال نہیں کیا کرتی تھی۔ شرم کا اتنا غلبہ تھا۔ اب آج تو چونکہ شرم کم ہو گئی، بہت زیادہ کم ہو گئی، آج تو باقاعدہ ڈسکشن کرتے ہیں لوگ۔ اور خیر، تو ام سلیم نے شرم نہیں کی انہوں نے یہ سوال پوچھنے میں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے
لڑکا بالغ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو غسل فرض ہو جائے. کب فرض ہوگا؟ کوئی ڈیٹ نہیں، ہر ایک آدمی کا اپنی الگ الگ ڈیٹ ہے، ہر ایک کی الگ الگ ڈیٹ ہے. اس دن، جس دن انسان پر غسل فرض ہوگا اس سے ایک دن پہلے یہ کچھ اور تھا اور اگلے دن یہ کچھ اور بن گیا. پہلے اس پر نماز فرض نہیں تھی، اگلے دن نماز فرض ہے. پہلے روزہ فرض نہیں تھا، اگلے دن روزہ فرض ہے. اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اب زکوٰۃ فرض ہو گیا اگر مالدار ہے. اس سے پہلے یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا، اب خرید و فروخت کر سکتا ہے. غرض ہے کہ ساری زندگی کا نظام اس کا بدل گیا. اللہ کی طرف سے اس کی طرف کوئی حکم اقیم الصلاۃ اس کو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم. اب اگلے دن صبح اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو بالغ بن گیا. اسی طرح سے مالدار، کہ آج ایک آدمی غریب ہے، مثلا مان لیجیے ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ کالج میں پڑھ رہا ہے، گھر والے خرچہ دے رہے ہیں، 2-4 ہزار 5-7 ہزار 10 ہزار مہینے کا خرچ کر رہا ہے ان کے والدین کا. اب اس کو جاب لگ گئی، ملازمت مل گئی، تنخواہ آ گئی. پہلی تنخواہ آ گئی 50 ہزار، اگلے مہینے میں پھر 50 ہزار، 1 لاکھ ہو گیا. کچھ خرچ ہو گیا، کچھ کم بچ گیا. اگلے مہینے پھر 1 لاکھ آ گیا، بن گیا 1.5 لاکھ. لیکن کچھ خرچ ہو گیا ہے 3 مہینوں میں. ٹھیک ہے، کچھ خرچ ہو گیا 3 مہینوں میں. 3 مہینوں کی سیلری 1.5 لاکھ روپے بن گئی 50 ہزار کے حساب سے. اب صورتحال کیا ہے؟ اس کا کچھ پیسہ خرچ ہو گیا ہے 3 مہینوں میں. کتنا خرچہ ہوا؟ کہتا جی 50 ہزار. باقی کتنا موجود ہے؟ کیا لگا جی 1 لاکھ. تنخواہ کتنی لی آپ نے؟ کہتے کہ 1.5 لاکھ. باقی کہاں گیا؟ کہ خرچ ہو گیا. موجود کتنا ہے؟ کیا لگا جی 1 لاکھ موجود ہے. ٹھیک ہے، اگلے مہینے پہ چوتھے مہینے پہ تنخواہ کے 1,50,000. ادھر سے ہم نے حساب کیا تھا تو زکوٰۃ لازم ہوتے 1,50,000 پر. تو آپ کہیں گے صاحب دیکھیے پچھلا 1 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے، 50,000 آج آپ کے پاس آ گیا. آج کی ڈیٹ آپ ہمیشہ کے لیے لکھ کے رکھ لیں، آج آپ مالدار بن گئے. یہ پہلا دن ہے آپ کا، آپ اس طبقے میں شامل ہو گئے. آپ نے اس لسٹ میں اپنے آپ کو جوائن کرا لیا جس لسٹ والوں کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ ڈیٹ اس نے نوٹ کر کے رکھ لی. فرض کرتے ہیں یہ ڈیٹ تھی 5 مارچ، ٹھیک 5 رمضان، 5 مارچ 5 رمضان. تو نوٹ کر کے 5 رمضان مبارک سن 1400 اتنے تاریخ کو میں مالدار بن گیا ہوں. اب یہ کہتا ہے جناب اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جواب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ پوچھتا ہے جی کب دینی ہے؟ کہ 1 سال انتظار کرتے رہو. اب 1 سال پیسہ آ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، 1 سال اس کی سیلری آ رہی ہے. امام صاحب کی میں نے مثال بتائی تھی 20,000 تنخواہ. اس کے اسٹوڈنٹ کی مثال بتائی 50,000 تنخواہ آ رہی ہے، خرچ ہو رہا ہے. سال بھر آتا رہا، پیسہ خرچ ہوتا رہا. اگلی تاریخ وہی ڈیٹ آ گئی. امام صاحب کی ڈیٹ آئی ہے 30 رمضان، اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آئی ہے 5 رمضان. ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 رمضان کو دیکھے گا، اس پورے سال میں نے تنخواہیں جتنی لی ہیں ٹوٹل اتنا، خرچ کتنا ہوا اتنا، باقی کتنا بچ گیا. اگر یہ اس دن باقی بچا ہے اتنا جتنے پر زکوٰۃ لازم تھی وہ 1,60,000، تو اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس 1,60,000 کی کتنی؟ 2.5%. ہم مان کر کے چلیں اس کی یہ ہے کہ اس کو 1,80,000 روپے اس وقت موجود ہے، تو ہم کہیں گے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. 1 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے 2,500 اور 80,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے 2,000 روپیہ. تو اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1,80,000 روپے کی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے 4.5 لاکھ، 4,500. اور اگر یہ 2 لاکھ ہے تو آپ کی 2 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے 5,000 روپیہ. یہ آپ کو زکوٰۃ لیکن 1 سال کے بعد. یہ ہے زکوٰۃ کا نظام. اس زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے نصاب بھی ہونا چاہیے، قرضہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ میں سال بھی گزر جانا چاہیے، تب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. پر اسی کے ساتھ ہی یہ آدمی کہتا ہے جی اور بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے، تو جواب ہے آپ کے ذمہ صدقہ فطر لازم ہے. اس صدقہ فطر کے لیے کوئی کنڈیشن ہے؟ جواب کوئی کنڈیشن نہیں ہے. صدقہ فطر کے لیے نہ سال گزرنا شرط ہے اور صدقہ فطر کے لیے قرضہ بھی نہیں ہونا. بس صدقہ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا ہے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. اب اگر مان کر چلیں آج اس امام صاحب کے پاس پہلے سے موجود تھا پیسہ، فرض کرتے ہیں 1 لاکھ روپے اس کے پاس موجود تھا. ہم کہہ کہ تم پر نہ زکوٰۃ لازم ہے نہ صدقہ فطر لازم ہے. آج شام کو کچھ لوگوں نے اس کو ہدیہ دیا، مسجد والوں نے عیدیانہ دیا، مسجد والوں نے تنخواہ دے دی. یہ آج شام کو 3-4 بجے یہ اس نے دیکھا تو میں آج 1,80,000 کا مالک بن چکا ہوں. تو جواب آئے گا آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. زکوٰۃ آپ ادا کریں گے اگلے سال اس ڈیٹ کو، لیکن صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے ابھی شام تک یا صبح کا. تو صدقہ فطر لازم ہو گیا. گویا صدقہ فطر الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے.